ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن والدین نے اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا، یعنی دیکھ کر اچھا پڑھا دیا، تو ان والدین کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. یعنی بچوں کا ناظرہ پڑھنا ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ ہے. پھر آگے فرمایا کہ جنہوں نے اس کو زبانی یاد کروایا، جب یہ حفظ کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے اس کو زبانی یاد کروایا، تو فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کے بچے کو کہا جائے گا کہ تم قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرو. تو جتنا اس نے زبانی پڑھا تھا دنیا میں، وہ جب پڑھتا جائے گا تو ہر آیت پر اس کے والدین کے ایک ایک درجے کو بلند کیا جاتا رہے. پھر وہ جتنا بھی وہاں پڑھے گا اتنے درجات والدین کے بلند کیے جائے گی. تو ناظرہ کی بھی اہمیت ہے. اسی ایک حدیث کے اندر ناظرہ اور حفظ دونوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کو بیان فرمایا ہے. تو بہرحال اہم بات یہ ہے کہ جتنی ہو سکے ہم کوشش کریں، توجہ دیں، اور اگر یہ ایک ہی جگہ سیٹ اپ مل جاتا ہے اچھے طریقے سے تو یقیناً یہ ویل اینڈ گڈ ہے کہ عصری تعلیم بھی مل رہی ہے اور حفظ بھی مل رہا. میں نے شروع میں ایک حدیث شریف پڑھی جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. اب یہ سیکھنا جو ہے یہ باقاعدہ ایک محنت کی طرف اشارہ ہے، اور زیادہ محنت ظاہر ہے کہ حفظ میں کرنی پڑتی ہے. اس لیے پھر حفظ کی اہمیت بھی زیادہ ہے، کیونکہ جتنی محنت نیک کام میں، اچھے کاموں میں جتنی محنت جس چیز میں زیادہ ہوگی اس کی اہمیت بھی زیادہ ہو. تو چونکہ حفظ میں محنت زیادہ ہے، بچوں پہ ہمیں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. قاری صاحبان اچھی طرح جانتے ہیں، وہ پیرنٹس اچھی طرح جانتے ہیں کہ جن کے بچے حفظ کر رہے ہیں کہ اس میں محنت ان کو زیادہ کرنی پڑتی ہے، زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے، بار بار بٹھانا پڑتا ہے بچوں کو. تو یہ محنت بھی میں سمجھتا ہوں کہ باعث ثواب ہے بچوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے. اس لیے حفظ کی طرف توجہ دینا، اور اس پہ اگر بار بار آپ کو محنت کرنی پڑ رہی ہے اور خوب اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے تو اس میں پریشان نہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی وسوسہ آ جائے کہ یار اس میں تو بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے، بچے کے پیچھے ہر وقت لگے رہنا پڑتا ہے، تو لہٰذا اس کو چھوڑ ہی دیں، پھر ہم اس کو بھی آسانی ہو جائے گی، ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی. جیسے گھروں میں ماں باپ بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں کہ میں اب یہ بھی سکون سے بیٹھا رہے گا، ہم بھی سکون سے اپنا کام کریں گے. لوگ اس طریقے سے درمیانہ راستہ نکالتے ہیں. تو اسی طرح حفظ کے حوالے سے بھی بعض اوقات ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، کون سا کوئی فرض ہے ہم پہ حفظ کروانا بچوں کو، کیوں خاموں کا اتنی محنت کریں اس کے پیچھے. تو آسانی کا راستہ اختیار کر لیں. میں اس پر یہ کہوں گا کہ جس چیز میں اچھے کاموں میں جب محنت جس میں زیادہ کرنی پڑے تو اس کا ثواب اور اس کا اجر بھی انشاءاللہ بڑھ جائے گا. اور جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث شریف میں بھی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. اچھا، پھر ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ حفظ کرنا جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. یعنی حضور علیہ السلام سب سے پہلے حافظ قرآن، قرآن کے سب سے پہلے حافظ خود اللہ کے نبی، ٹھیک ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ نمبر پر جو حافظ ہیں وہ جبریل امین ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے باقاعدہ. یہ جو بچہ ہے دور کرتے ہیں. ابھی جیسے رمضان شریف کا مہینہ بھی اب قریب قریب ہے، انشاءاللہ پھر ایک ماحول بنتا ہے تراویح کا، اور آپ کو جب یہاں سے بھی اس قاری صاحبان اپنے بچوں کو یعنی طلبہ کو سجیسٹ کریں گے، ایڈوائز کریں گے کہ بیٹا کس طرح سے رمضان گزارنا ہے، کیسے دور کرنا ہے. تو یہ دور کرنے کی جو ایک عادت ہوتی ہے. اچھا، جن بچوں کو گھر میں پورا ماحول ملا ہوتا ہے، یعنی کہ گھر میں کوئی اور بھی حافظ ہے تو ان کے ساتھ وہ سنتے سناتے ہیں. جن گھر میں کوئی اور حافظ نہیں، وہ ماں باپ کو سناتے ہیں یا بہن بھائی کو. یہ دور کرنا بھی سنت ہے حضور علیہ السلام. ایک تو حفظ ہونا سنت ہے، پھر دور کرنا بھی سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبریل امین کے ساتھ دور کرتے تھے. یعنی جبریل امین حضور کو قرآن سناتے اور حضور علیہ السلام جبریل امین کو قرآن سناتے. یہ کہ یعنی کتنا خوبصورت ایک ماحول بنتا ہے جب گھروں میں اس پر عمل ہوتا ہے. دیکھیں حضور کی زندگی اور سیرت کے اس پہلو پر عمل سوائے حفظ کے ممکن ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی سیرت کے کئی گوشے ہیں نا، ہم ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ اس پر عمل تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس سے گزریں اور ہم اس عمل کو اختیار کریں. تو ہمارے بچے ماشاءاللہ حفظ کر کے گویا کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو پر بھی عمل کو گھر میں تازہ کر دیتے ہیں، اور ہمیں بھی گویا کہ اس میں شامل کر لیتے ہیں ہمارے بچے. تو اس میں ضرور اس حوالے سے ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور بچوں پر اس معاملے میں پوری توجہ بھی رکھیں، محنت بھی کریں،
اور اس میں پھر جتنے افراد اس میں انوالو ہیں وہ سب میں سمجھتا ہوں کہ قابل مبارکباد ہے. تو بہرحال مبارکباد پیش کرتا ہوں میں ان پیرنٹس کو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے ان کے حفظ قرآن کے حوالے سے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب ایک خوشی کا کیا سما ہوتا ہے کہ جب وہ ماں باپ کو کے سامنے وہ بالکل ایک مکمل حافظ بن کر وہ بچے سامنے آتے ہیں, کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ خوشی دنیا میں تو ہم محسوس کرتے ہیں, آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی, کیونکہ وہ بچے بھاگے بھاگے اپنے ماں باپ کی طرف جا رہے ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو عزت و تکریم عطا کی ہے کہ فرمایا کہ پڑھتے جاؤ اور جنت میں درجات میں آگے بڑھتے چلے جاؤ, تو وہ ماں باپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ جب وہ بچے ڈگری لے کر, یعنی آخرت میں وہ ڈگری لے کر بھاگے بھاگے اپنے پیرنٹس کے پاس آ رہے ہوں گے اور وہ ماں باپ انہیں گلے لگائیں گے اور کس طرح وہ ناز کر رہے ہوں گے اور چہرے ہوں گے چمک اور دمک رہے ہوں گے. یہ تو ہم وہ منظر لفظوں میں تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تمہارا یہ بہت ساری برکتیں ہیں, بہت ساری فضیلتیں ہیں. میں سب سے زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے ڈاکٹر ثاقب صاحب کو, کہ جو بڑے اچھے آئیڈیاز اکثر لے کر آتے ہیں اور پھر پیرنٹس کو جمع کرتے ہیں, ٹیچرز کے ساتھ جمع کرتے ہیں, اور وہ بہت اچھے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ اور پیرنٹس کے ساتھ, اور پھر اس پر عمل درآمد کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام آئیڈیاز کو جو ابھی بہت سارے ان کے ذہن میں بھی ہیں, اس کو مزید بروئے کار لانے کی انہیں اللہ پاک ایسے مواقع اور سہولتیں اور توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو بھی اس میں مزید ہمت عطا کرے, ہمارے بچوں کو اللہ ترقی عطا فرمائے, قاری صاحبان کو بھی اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آمین.